من آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو سولجر سپیکس کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں اور سولجرز کا اعلان لے کے آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کو پتا ہے بہت زیادہ بات چل رہی ہے جناب اسرائیل کے اندر ڈپلائمنٹ کی, اور ہمارے پاس جو خبریں پہنچی ہیں, ایک تو اعلان ہمارے پاس ہے باقاعدہ طور کے اوپر, تحریری طور کے اوپر ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ ثبوت آپ کے پاس ہم پیش بھی کریں گے. جو فوج کے بابوں نے اعلان کیا ہے, موجودہ بابوں کے لیے پرانے بابوں نے اعلان کیا ہے, لیکن پرانے بابے اگر آپ کو سمجھیں گے کہ ان لوگوں کی کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے, تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ آخر میں وہی ہے جو یہ بابے چاہتے ہیں. ثبوت آپ کے پاس جو ہے وہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. میرے پاس اس وقت باقاعدہ طور کے اوپر اعلان ہے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں اور آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانے والا ہوں, جو کہ پاکستان کی افواج کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جن کے بچے بھی اس وقت پاکستان کی افواج میں حاضر سروس افسران ہیں, اور خود بھی انہوں نے پاکستان کی افواج میں سینئر موسٹ رینک کے اوپر کام کیا ہے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اعلان بغاوت کیا ہے عاصم منیر کے خلاف, اس کے ساتھ ساتھ واضح طور کے اوپر انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کو براہ راست پیغام بھیجا ہے. یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہانی کہ یار شہزادہ محمد بن سلمان کی کیا گیم ہے, مجھے پتا تو تھا, میری کیا اس کے اندر انفارمیشن ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. جو میری معلومات ہیں اس کے اوپر میں اس سے پہلے ویلاگ کر کے آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ کس طرح سعودی عرب بھی اور متحدہ عرب امارات بھی اس وقت اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ وہ براہ راست اسرائیل فوج بھیجنے کی حمایت کر سکے, لیکن مجبوری ان کو ضرور ہے. 25 ستمبر 2025 کو میں نے رپورٹ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کا جو پلان ہے اس کے مطابق غزہ کے اندر پاکستانی فوج کی ڈپلائمنٹ اور مسلمان فوجوں کی ڈپلائمنٹ اسرائیل کی سپورٹ میں غزہ اندر کی جائے گی, اور اس کے بعد وہاں پہ ریکنسٹرکشن کی جائے گی, اور اس کا سارا خرچہ خلیجی ممالک اٹھائیں گے. یہ بات کی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس سے بڑھ کے خبر ہوگی, کیونکہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ اس وقت سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈراپ سائٹ نیوز کے وقاص نے جو خبر دی, یہ آپ کے سامنے اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ جی آرمی چیف گزشتہ 3 دن سے, کل وہ واپس آئے ہیں, اس سے پہلے 3 دن سے وہ سعودی عرب میں موجود تھے. شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ہماری اطلاع یہ ہے کہ جناب صرف اور صرف وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, متحدہ عرب امارات کے اندر بھی وہ گئے ہیں, اور محمد بن زید سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. ایک طرف تو جو ہماری خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان بہت زیادہ ناراض ہیں اس وقت آرمی چیف عاصم منیر سے, کیونکہ آرمی چیف عاصم منیر جو ان کی آپس کی جو رائیولری ہے اس پورے ریجن میں, کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے وہ فنڈنگ اسرائیل کے اوپر یا غزہ کی ریکنسٹرکشن پہ ٹریلینز آف ڈالر لگانے کے بجائے, جو کہ صدر ٹرمپ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم لگاؤ گے, وہ فنڈنگ لگانا چاہتے ہیں جناب اپنی جو شہر بنا رہے ہیں نیوم, جو نئی سٹی بنا رہے ہیں, اس میں ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. بھائی ان کو انویسٹمنٹ پہلے ہی شارٹ ہے, وہ غزہ میں پیسہ نہیں لگانا چاہتے, اور متحدہ عرب امارات میں محمد بن زید جو پیسہ لگانا چاہتے ہیں اس کی باقاعدہ طور کے اوپر اماراتی جو پاپولیشن ہے وہ اس کی سپورٹ نہیں کر رہی, تو اس لیے ان کے لیے بڑی کیچ 22 سچویشن بنی ہوئی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ انفارمیشن تو ہوگی بابوں کے پاس جو انہوں نے اعلان بغاوت کیا اور عاصم منیر کا جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا کیا ہے اور براہ راست محمد بن سلمان کو مخاطب کیا ہے. یہ آپ دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں ہمارے بابے, یہ آپ کو اسکرین کے اوپر اس وقت نظر آ رہا ہے, یہ یہاں پہ آپ کے سامنے ہے جناب. یہ اعلان ہے ویٹرنز آف پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے, اور یہ 21 تاریخ کو یہ اعلان کیا گیا ہے, اور یہ اس وقت بڑا وائرل ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کلیئرلی کہ کیا بات چیت کی جا رہی ہے. پریس ریلیز ہے ویٹرنز آف پاکستان کی طرف سے 21 دسمبر 2025 کو, اور اس کا جو ہیڈ لائن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہیڈ لائن ہے کہ جی سٹاپ غزہ بٹریل, مطلب غزہ اور فلسطین کے ساتھ جو آپ دغا بازی کر رہے ہو, جو ان کے ساتھ یہ دغا بازی مت کرو, بے وفائی مت کرو. اور ویٹرن آف پاکستان جو کہ پاکستان کے سینئر موسٹ جو افسران ہیں, جن کے اندر بریگیڈیئر محمود جنرل علی قلی خان شامل ہیں, اور ان کے بچے اس وقت سرونگ ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت وہ طاقت ان کے پاس نہیں بھی ہے, تو آخر میں فوج کرتی وہی ہے جو بابے کہتے ہیں. اور یہ بابوں کا اعلان جو ہے یہ صرف بابوں کا جو موجودہ بیبیز ہیں, موجودہ جو بابے ہیں جرنیل ہیں, یہ بیبیز ہیں ان بابوں کی بھی. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ہوا کے اندر بات نہیں کر رہے ہیں, یہ کافی زیادہ سیریس بات چیت ہے, اور یہ معاملات آگے چل کے کافی زیادہ اس سے زیادہ بڑھ کے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں فوج کے اندر. کہتے ہیں کہ جی ویٹرن آف پاکستان ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو ہے اس کی یونٹی پاکستان کے اوپر, اور پاکستان جو لون فورس اقلیتی فورس کے طور کے اوپر بھیج رہا ہے غزہ کے اندر اسرائیل کی حمایت میں, وہ قائد اعظم کے جو اصول ہیں ان کے خلاف ہے. اور ایکوز قائد اینٹی اسرائیل فائر, جو قائد اعظم نے اسرائیل کے خلاف جو بھی عقائد پیش کیے تھے ان کے خلاف بات وہ کر رہے ہیں. اور اس کے جو آغاز ہے وہ شروع کیا گیا ہے جناب قرآن کی آیت سے, اور اس میں کہتے ہیں کہ او believers take neither Jews nor Christians as guardians, they are guardians of each other, whoever does so will be counted as one of them, surely Allah does not guide wrongdoing people. المائدہ
کی 51 آیت انہوں نے کوٹ کی ہے. عربی میں پڑھ تو سکتا ہوں لیکن میں چاہتا نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, اور اس غلطی کے اوپر جو ہے آپ بجائے اس کے کہ فوکس اس پریس ریلیز کے اوپر کریں, آپ میری عربی کی غلطیاں نکال کے مولوی یہاں پہ بیٹھ جائیں, کیونکہ مولویوں کو بڑی شدید تکلیف ہونی ہے, اور مولویوں کی تکلیف کی وجہ سے ہی براہ راست جو ہے وہ بابوں نے نکالا ہی سیدھا سیدھا جو چیز نکالی ہے وہ جا کے سیدھا ادھر نکالی ہے جہاں پہ ان کو جا کے تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے قرآن کی آیت نکال کے اسٹریٹ اوے ان کو بتایا کہ میرا بچہ یہ غلط کام ہے. وہ آگے کہتے ہیں the veteran of Pakistan warned strongly against report of Pakistan sending troops alone to Gaza. جو ویٹرن آف پاکستان ہے وہ سختی کے ساتھ وارننگ دے رہے ہیں کہ جناب پاکستان جو اپنی افواج بھجوا رہا ہے غزہ میں, اکیلے ہی پاکستان بھجوا رہا ہے اس وقت, اور کوئی راضی نہیں ہے, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بھجوا رہا ہے اس کی وہ شدید مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دس موو اگنورز مسلم یونٹی اینڈ پاکستان's ٹرو ویلیوز. یہ مسلمانوں کا اتحاد اور پاکستان کی جو اساس ہے اس کے خلاف, اور پاکستان کے جو عقائد ہیں اس کے خلاف, اور نظریات کی جو حقیقی نظریات ہیں اس کے خلاف یہ کام کیا جا رہا ہے. It would betray our Palestinian friends who are fighting for their lives. اور یہ فلسطینیوں کے ساتھ دغابازی ہے, دھوکہ ہے, جو اپنی زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح our nation's founder spoke clearly against Israel. He said مطلب قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح طور کے اوپر اسرائیل کے خلاف بات کی, اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل از این illegitimate child of Europe. اسرائیل ناجائز اولاد ہے یورپ کی. We will never accept Israel as a state. ہم اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. He also called Israel's creation a dagger in the heart of Arab world. اسرائیل عرب ممالک کے دل میں ایک چھرا ہے جو گھونپا گیا ہے. These words shape Pakistan's policy of justice, freedom from colonies and support for the weak. یہ الفاظ وہ آگے لکھتے ہیں قائد اعظم کے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے انصاف کے لیے اور جو سامراجی نظام ہے اس سے آزادی کے لیے اور جو کمزوروں کی حمایت کے لیے, یہ الفاظ جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, پاکستان بنانے کو ڈیفائن کرتے ہیں. Recognizing Israel or acting alone in Gaza would shame Jinnah's memory and anger Allah Almighty for breaking Muslim unity. اسرائیل کو تسلیم کرنا یا اکیلے ہی خود جا کے غزہ کے اندر تعیناتی کرنا جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی یاد کو اور اللہ کو بھی یاد کی جو ہے ان کی یاد کو اور اللہ کو بھی غصہ دلائے گا اور ان کی یاد کی بے حرمتی کرے گا. اور یہ جو ہے بریکنگ مسلم یونٹی, مسلمان ممالک کا اتحاد توڑنے کے مترادف ہے. Everyone knows Field Marshal Asim Munir often follows orders from Saudi Arab's Crown Prince. سب کو پتا ہے کہ اب اس میں یہ بات ظاہری بات ہے, بابوں کو کچھ مجھ سے بھی زیادہ بات پتا ہے تبھی وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور 3 دن سے آپ کو میں نے یہی بتایا پہلے کہ وقاص کی جو رپورٹ ہے کہ عاصم منیر جا کے بیٹھا ہوا تھا سعودی عرب. اب بابے یہ کہتے ہیں جناب کہ جو سینئر موسٹ آفیسرز ہیں ان کو ہم پیار سے, یہ والے بابے جو ہیں پیار سے ان کو بابے کہتے ہیں, بزرگ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جناب سب کو پتا ہے کہ عاصم منیر اکثر اوقات محمد بن سلمان سے احکامات لیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان, شہزادہ محمد بن سلمان کو براہ راست مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم محمد بن سلمان سے کہتے ہیں کہ جو کہ ایک اہم مسلمان رہنما ہے کہ آگے بڑھیں اور پاکستان کی فورسز کو بھیجنے کے لیے اسرائیل میں اس کو روکیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ متحدہ عرب امارات اس چیز کو پش کر رہا ہے, محمد بن زید اس کو پش کر رہے ہیں, تو محمد بن سلمان سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور عاصم منیر جو کہ آپ سے احکامات لیتا ہے, آپ سے ڈالر لیتا ہے یا آپ کی سنتا ہے, اس کو روکیں, اس کو کہیں بندے کا پتر بنے. ٹھیک ہے. مزید وہ محمد بن سلمان کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہا ہے کہ if we must help غزہ, اگر ہمیں غزہ کی مدد کرنی ہی ہے تو do it together as one big امہ force. تو بھائی پھر سارے کے سارے مل کے ایک ہی امہ کی فورس بناؤ اور بھیجو. صرف ان کو کیوں بھیج رہے ہو؟ troops from all Muslim countries from Pakistan to Morocco, پوری کی پوری عالم اسلام کی تمام افواج کو پھر وہاں پہ بھیجا جائے. united under the OIC command and flag, Organization of Islamic کانفرنس کے جھنڈے کے تحت, صرف پاکستان کی فوج نہیں. اور کہتے ہیں کہ this follows the Quran call, یہ قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے اس کو فالو کرتی ہے. Hold tightly to Allah's rope and do not split apart. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو. سورہ آل عمران, یہ اس کو انہوں نے کوٹ کی ہے. اور ساتھ کہتے ہیں کہ ویٹرن آف پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی, نو پاکستانی اور ادر مسلم ٹروپس ٹو غزہ وداؤٹ فل اگریمنٹ فرام آل OIC کنٹریز, تمام کے تمام آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جب تک راضی نہیں ہوتی اس وقت تک کسی صورت بھی غزہ میں کوئی بھی فوج نہ بھیجی جائے. ایکٹنگ alone helps outsiders and hurt our shared fight for Palestine. اکیلے اگر کوئی فوج بھیجی جائے گی تو یہ جو ہے ظاہری بات ہے کہ جو غیر ہیں ان کی مدد کرے گی, غیروں کی مدد کرے گی اور آپس میں جو ہے فلسطین کے لوگوں کو جو ہے ان کو نقصان پہنچائے گی.
مزید وہ کہتے ہیں کہ پاکستان built on hard work and as the Muslim world's strong point must lead with courage not weakness. پاکستان جو ہے وہ مسلم امہ کے ایک قلعے کے طور پہ جو آپ کہتے ہیں کہ جانا گیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ ہم نے حاصل لیا ہے اور یہ مسلم امہ کا بڑا ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے اور اس کو بہادری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. ویٹرن آف پاکستان نے وعدہ کیا ہے, جو پاکستان کی افواج کے جو فوجی ہیں, جو ویٹرنز ہیں, ریٹائرڈ فوجی ہیں, جن کے بچے حاضر سروس ہیں اور جن کی سنتے ہیں, یہ وہ والے ہمارے بزرگ ہیں جن کی سنی جاتی ہے. یہ میں آپ کو واضح طور کے اوپر بتا دوں, آج نہیں تو کل جو یہ کہہ رہے ہیں وہ پورا ہونا ہے اور جو یہ چاہتے ہیں وہ ہوگا. اگر یہ فوج کا سسٹم ہے, یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے, بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور یہ سسٹم میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چینج نہیں ہونے والا. عاصم منیر صاحب کو شاید آئیڈیا نہیں ہے, ڈیری حسن آباد سے جو آئے ہیں تک ان کو, لیکن بہرحال لگ پتہ جائے گا آپ کو. عاصم منیر صاحب فکر نہ کریں. ویٹرن آف پاکستان ڈیمانڈ کرتی ہے جناب, وہ آگے مزید کہتے ہیں کہ ویٹرن آف پاکستان وعدہ کرتی ہے any wrong step will spark huge protest. اگر آپ نے ایک بھی غلط قدم اٹھایا تو بہت بڑے احتجاج ہوں گے, ٹھیک ہے, with millions rising in Jinnah's name against this mistake. اور 10 لاکھ کروڑوں لوگ, وہ کہتے ہیں کہ ملینز آف لوگ جو ہیں وہ اٹھیں گے اس غلطی کے وجہ سے جو کہ جناح, قائد اعظم محمد علی جناح کے عقائد کے خلاف ہے. غزہ نیڈز our full team not half hearted help. غزہ کو ہماری پورے کے تمام مسلمان ممالک کی ٹیم چاہیے, یہ ہاف ہارٹڈ ہیلپ نہیں چاہیے. مسلم ورلڈ از واچنگ, مسلم امہ دیکھ رہی ہے. ہسٹری ول ریمبر, تاریخ یاد رکھے گی. ایکٹ رائٹ ناؤ اور فیس شیم فار ایور. ابھی بندے کے پتر بن جاؤ یا ساری عمر ذلیل ہوتے رہو, ٹھیک ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی پائندہ باد. ایگزیکٹو کمیٹی ویٹرنز آف پاکستان, اس کو میں دیکھ نہیں رہا تھا, مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, شاید لوگوں نے رپورٹ کیا ہو لیکن مجھے نظر نہیں آیا کہ اس معاملے کو جو ہے رپورٹ کیا گیا ہے. یہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی ون آف چیز ہے تو یہ ون آف چیز نہیں ہے, یہ ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے یہ کھڑاک ہوگا اور جب ہوگا تب پتہ چلے گا. اس وقت تو طاقت کے نشے کے اندر, وردی کے نشے کے اندر یا سیٹ کے نشے کے اندر جو کچھ عاصم منیر اور اس کی ٹیم کر رہی ہے, یہ ان کو بہت شدید طریقے سے پٹھا پڑے گا. میں مزید تحقیقات کر رہا ہوں کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے 3 دن اس کو بلا کے مستری کو کیا بات چیت کی ہے, اس کے اوپر میں اگلی رپورٹ پیش کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید بریکنگ نیوز کے لیے جو ہے آپ چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے اور پرائیویٹ ویلاگز کے لیے جو ہے آپ ممبر بن سکتے ہیں, لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے. وہ جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے. میں ہوں عادل راجہ, آپ دیکھ رہے ہیں سولجر سپیکس. خدا حافظ.